مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے بعد اس پر کس قسم کے حوادثات آئے؟ کیا آپ اس کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور اس کا اسلامی دور کب اور کس سے شروع ہوا؟ آئیے ان سب کے بارے میں بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے بعد اس پر مختلف قسم کے حوادثات آئے، جس کی وجہ سے دوبارہ اس کی تجدید اور تاسیس کی ضرورت پڑی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں 6 حوادثات کا ذکر ہے، جن میں سے 2 ذیل ہیں۔ پہلا واقعہ جس میں مسجد کی تعمیر کو نقصان پہنچا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 215 برس 588 میں پیش آیا، جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا اور پورے شہر کو آگ لگا دی، جس میں مسجد کی عمارت منہدم ہو گئی۔ شاہ فارس جناب قورش سائرس اعظم المعروف ذوالقرنین کے تعاون سے دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی۔ دوسرا واقعہ جس میں دوبارہ رومی قابض ہو گئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے 40 سال بعد 70 ہجری میں تیتوس نامی رومی شہزادے اور سپہ سالار نے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس میں بھی مسجد کو نقصان پہنچا۔ دونوں مرتبہ مسجد اقصیٰ کی تباہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا عذاب تھا۔ مسجد اقصیٰ 70 عیسوی سے حضرت عمر کے زمانے تک ویران رہی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا، نہ ماننے کی صورت میں قتل اور صلح کی صورت میں جزیہ اور خراج کا حکم سنایا۔ تو وہ ایک شرط پر صلح کے لیے تیار ہو گئے کہ خلیفہ وقت صلح کے لیے خود تشریف لائیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو حضرت عمر حضرت علی کے مشورے سے بیت المقدس جانے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت عمر کے دور خلافت میں مسجد اقصیٰ کو اسلام کے سائے میں آ گئی۔ حضرت عمر نے مسجد کو صاف کروایا اور وہاں پر مسجد تعمیر کروائی، جس کو مسجد عمر کہتے ہیں۔ اسلامی دور میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر و ترقی کی بات کریں تو فتح کے کافی عرصے بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس کی تعمیر و مرمت کا آغاز کیا، اور ولید بن عبد الملک نے مصر کے 7 سال کا خراج اس کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا۔ بعد میں آنے والے زلزلوں میں اس کی عمارت کو نقصان پہنچا، تو مہدی کے دور حکومت میں دوبارہ اس کی تعمیر نو کی گئی۔ 207 ہجری کے زلزلے میں کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں، تو 213 میں ظاہر فاطمی نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، اور افرنگی بادشاہوں نے مسلمان بادشاہوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 292 میں بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور حضرت عمر کے برخلاف عید بادشاہ نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا اور مسجد کی بے حرمتی۔ مسجد میں گھوڑوں کے لیے استبل بنایا، جس کو استبل سلیمان کہا جاتا تھا، اور مال و متاع لوٹ لیا تھا۔ 91 سال تک مسجد اقصیٰ ان کے قبضے میں رہی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کے فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے جانشین سلطان الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب نے 553 میں دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسجد کی صفائی کروا کر اس کی مرمت۔ اس کے بعد مسلمان بادشاہ اس کی مرمت اور تزئین میں حصہ لیتے رہے۔ 655 میں ملک معظم اور 667 میں ظاہر بیبرس نے، اور 786 میں منصور کلادو نے، 769 میں ملک اشرق نے، اور 799 میں ظاہر برسوک اور ظاہر چکمک العالی نے، اور 788 میں الشرف ابو الناصر نے تجدید۔ خلافت عثمانیہ کے خلفاء نے بھی حصہ لیا، خاص طور پر سلیمان القانونی نے 929 میں تجدید کی۔ اس کے بعد عثمانی خلفاء نے اس کی طرف خاص توجہ نہ دی۔ بہرحال پھر بھی 1232 میں، 1256 میں اور 1291 اور اس کے بعد بھی تزئین و آرائش کا کام جاری رہا، اور موجود تعمیر و ترک سلاطین کے دور میں سلطان عبد الحمید اور سلطان عبد العزیز کے دور حکومت کی تعمیر کرتا ہے۔